الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. صدق اللہ العظیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، ہم ہندوستانی مسلمانوں کی ماضی کی تاریخ بہت طویل ہے، جس میں بہت سے مصائب، بہت سی مشکلات اور بہت سے حالات درج ہیں. لیکن بابری مسجد کی شہادت ہندوستان کی تاریخ کا وہ المناک سانحہ ہے جس کو ہندوستان کا مسلمان کبھی فراموش نہیں کر سکتا. اور بابری مسجد کی شہادت کا جو پس منظر ہے اور اس پر آئے ہوئے حالات کا جو ایک سلسلہ ہے، مسلمانوں نے اپنے حوصلے اور ہمت کو برقرار رکھتے ہوئے اس جنگ کو لڑنے کا ارادہ کیا اور آخری اسٹیج تک لڑا. یہ الگ بات ہے کہ ہوا کیا ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ انصاف کے ساتھ نہیں ہوا ہے، اس میں کھلا ہوا ظلم شامل ہے. چنانچہ مسلمانوں نے عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مقدمات لڑے، برس ہا برس انصاف کا انتظار کیا. اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ مقدمہ اور یہ لڑائی صرف بابری مسجد کے تحفظ کی نہیں تھی، بلکہ دستور ہند کی روح سے جڑا ہوا یہ مسئلہ تھا. اور ہندوستان کے عدالت عظمیٰ میں بیٹھے ہوئے افراد کے اوپر ان کے وجود سے جڑا ہوا عوام کا وہ احساس، عوام کا وہ یقین اور یہاں کے دستور پر مسلمانوں کا جو اعتماد تھا، اصل میں یہ اس اعتماد کے بحال رہنے اور اس کے حفاظت کا مقدمہ تھا. یہ بابری مسجد کا مقدمہ نہیں تھا. اگر یہ محض بابری مسجد کا مقدمہ ہوتا تو مسلمان اس سلسلے میں اتنا حساس تو رہتا جتنا اس کو مذہب کے، مسجد کے لیے ہونا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ مسجد کے ساتھ ساتھ دستور ہند کی روح سے جڑ گیا تھا.
اس لیے کہ پے در پہ جو سازشیں ہوئی ہیں اور جس طرح سے ملک کے دستور کو آگ لگائی گئی ہے اور حکومت کے سہاروں پر جس طرح بابری مسجد کو شہید کیا گیا، وہ اظہر من الشمس ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یوں تو بابری مسجد 1949 میں 1949 ہی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، لیکن ایک منصوبہ اہل اسلام کی جانب سے یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے، کچھ شرپسندوں نے، کچھ ظالموں نے، کچھ فرقہ پرستوں نے جو کچھ کیا ہے، ہمیں عدالت عظمیٰ کا رخ کرنا چاہیے اور عدالت سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے، ہمیں انصاف ملے گا۔ مسلمانان ہند 1949 سے لے کر بلکہ 1951 سے لے کر آج، جب بابری مسجد کی جگہ کو ظالمانہ اور غاصبانہ طریقے پر دوسرے فریق کو دے دیا گیا اور خالصتاً اپنی طاقت کا اظہار کیا گیا، اور بتانے والی ایک قوم نے، ایک طاقت نے یہ بتایا ہے کہ وہ آج اگر گدی پر ہیں تو وہ ملک میں جو چاہے کریں گے اور جس طرح سے چاہیں گے وہ اپنی منمانی ظاہر کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی منمانی کو ظاہر کرتے ہوئے بابری مسجد کی جگہ کو، رام مندر کو دے دیا، جبکہ عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ پورے طور پر یہ بتاتا اور درشاتا ہے، واضح کرتا ہے کہ مسجد مسجد تھی، مسجد پر مندر نہیں تھا۔ لیکن جب بگڑتی ہے ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل و حجت۔ بہرکیف یہ کہ 1992 میں بابری مسجد کی جو محرابیں تھیں، اس کے جو مینارے تھے، ایک منصوبہ بند پلان اور سازش کے ساتھ اس کو بھی منہدم کیا گیا، اور اس کی پرشکو عمارت کو منہدم کر کے اس ٹولے نے جو اس کی شہادت میں شامل تھا، ہندوستان کے دستور کو آگ لگائی، ہندوستان کے قانون کے منہ پر کالک پوت دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا کہ اس ملک میں 20 کروڑ مسلمان، باوجود اتنی بڑی اکثریت کے وہ اقلیت کہلاتے ہیں، 20 کروڑ مسلمانوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں اور اپنی طاقت اور ظلم کے زور پر ان سے ان کی مسجد کو چھین رہے ہیں۔ میرے بھائی، صورتحال حد سے زیادہ نازک بنتی چلی گئی۔ ادھر جمعیت علماء ہند اور دیگر ملی ادارے اپنے اپنے طور پر کوششیں کرتے رہے، اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ بابری مسجد کے مقدمے کو لڑا جائے تاکہ عدالت عظمیٰ پر جو اعتماد اور یقین ہمیں حاصل ہے، وہ ہمارا یقین کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں موت تک دہائیاں دیتا رہے اور ہماری نسلیں ہمیں ذمہ دار ٹھہرائیں اور وہ کہیں کہ تم کم از کم عدالت کا رخ تو کرتے۔ اس لیے ہماری ملی تنظیموں نے اور ہمارے مذہبی اور سیاسی قائدین نے بھرپور کوشش کی اور عدالت میں کیس چلتا رہا، اور عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ آیا وہ بہت کہیے کہ عجیب تھا، چونکا دینے والا تھا، اور یہ درشاتا تھا وہ واضح طور پر کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کسی کے دباؤ میں کہہ رہے ہیں، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کسی کے زور پر کہہ رہے ہیں، ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ کسی طاقت کے زعم اور زور کی بنیاد پر لکھ رہے ہیں۔ وہ جج اپنے من کی دنیا میں قلم چلاتے ہوئے خود کو ملامت کر رہے تھے کہ ہم تمہیں یا تمہاری زمین چھین کر دوسروں کو دے رہے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ زمین تمہاری ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ یہ ان کے قلب کی زمین تھی اور ان کے دل کی آواز تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دبا گئے، پی گئے، اظہار نہیں کیا، لیکن یہ گنہگار اس منبر سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے، ہم اور آپ رہیں، اور ہم اور آپ نہیں تو ہمارے بعد ہماری نسلیں اور برادران وطن کی نسلیں اس زمین پر رہیں گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، مرنے سے پہلے ججز کی وہ بینچ جس نے عدالت عظمیٰ کی گدی پر بیٹھ کر
انصاف کا خون کیا ہے اور سیکولرزم کا خون کیا ہے اور مسلمانوں پر ظلم کیا ہے اور ظالمانہ طریقے پر حکومت کے دباؤ میں آ کر بابری مسجد کی زمین کو رام مندر کے حوالے کیا ہے اور مسجد کی شہادت کو جنہوں نے ناروا سمجھتے ہوئے، ناجائز سمجھتے ہوئے، تمام تر باتوں کو قبول کرتے ہوئے پھر بھی مندر کو دی جا رہی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے جگہ مندر کو دے دی ہے۔ ہم یقین کے ساتھ آپ سے یہ بات کہتے ہیں، ان اللہ کے بندوں کی موت سے پہلے پہلے سچ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی مرنے سے پہلے ضرور بھی ضرور یہ ہدایت پا جائے گا کہ وہ سچ لکھے گا، وہ لکھے گا کہ ہندوستان میں سیکولرزم کا خون کس طرح ہوتا ہے، وہ لکھے گا ہندوستان پر ظلم کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ لکھے گا کہ ہندوستان کی زمین پر جو کچھ بابری مسجد کے ساتھ کیا گیا ہے وہ کیا تھا۔ بہرکیف یہ کہ حکومت نے جو کچھ کیا اس پر ہمارے ملی قائدین نے، مذہبی رہنماؤں نے اور ہمارے علماء نے اور سیاسی افراد نے کہیے کہ بابری مسجد کے اس فیصلے کو سانحے کے طور پر قبول کیا، اس لیے کہ ملک میں انصاف کی جگہ بنیادی طور پر سب سے مرکزی حیثیت رکھنے والی وہ سپریم کورٹ ہے۔ اب جب سپریم کورٹ نے یہ اعلان سنا دیا اور فیصلہ دے دیا کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے، اب اس کے بعد کسی طرح کی کوئی حجت باقی نہیں رہ جاتی تھی، اس لیے قائدین ملت اسلامیہ نے، اسلامیہ ہند نے اسی پر بس کیا، صبر و قناعت سے کام لیتے ہوئے اس مسئلے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن ہم بھی یہ سمجھتے تھے، مذہبی اور ملی قائدین بھی یہ سمجھتے تھے اور کہیے کہ ہندوستان کا مسلمان اور ہندو، سکھ، عیسائی اور جتنی کمیونٹیز یہاں بستی ہیں، سب کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ٹھیک ہے، رام مندر کو جگہ دے دی گئی اور بابری مسجد سے جگہ لے لی گئی، لیکن جس طرح سے حکومت نے اس کو سیاسی ایشو بنایا ہے اور جس طور پر رام مندر کی پران پرتشٹھا کے سلسلے میں حکومت اقدام عمل میں لا رہی ہے اور جس زور و شور سے رام مندر کا کہیے کہ اظہار کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر ان کو کہیے کہ پورے طور پر مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں چند ایک گزارشات آپ اہل اسلام کے حوالے۔ نمبر 1، بابری مسجد تھی، ہے اور رہے گی۔ بابری مسجد کے سلسلے میں یہ خیال باطل ہوگا، فاسد ہوگا، یہ خیال وہم پر مبنی ہوگا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور کسی کے ذہن میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ اب وہ مندر ہے، نہیں، ظاہر کی آنکھوں سے آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ بابری مسجد کی جگہ مندر بن رہا ہے۔ سچائی یہ ہے، اللہ کا گھر جب ایک بار بن جاتا ہے تو وہ زمین سے نہیں، سطح زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک اللہ کا گھر ہی رہتا ہے، وہاں کچھ اور نہیں ہوتا۔ مزید آپ آگے بڑھیں۔ دوسری گزارش آپ اہل اسلام کی خدمت میں، آپ کے میرے قائدین ملت اسلامیہ ہند نے جو کچھ کرنا تھا اس سلسلے میں وہ انہوں نے کیا۔ عدالت عظمیٰ پر امید تھی، یقین تھا، اعتماد تھا، وہ ٹوٹا، ختم ہوا اور مسلمان خون کے آنسو رویا، لیکن اس سے آگے کیا کچھ نہیں جا سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو مکمل قابو میں رکھیے اور یہ ارادہ فرما لیجئے کہ اب آپ کو دیگر مساجد کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ یہ ارادہ کریں کہ آپ کو بقیہ تمام مساجد کی حفاظت کرنی ہے اور مسجدوں کی حفاظت اس طور پر کرنی ہے کہ پھر کوئی بابری مسجد، رام مندر نہ بننے پائے۔
اس لیے کہ اگر بابری مسجد کی حفاظت کی گئی ہوتی، اس کا خیال رکھا گیا ہوتا، اس کو مسجد کے طور پر آباد کیا گیا ہوتا اور اس انداز پر آباد کیا گیا ہوتا جس انداز پر مسجد کو آباد کرنے کا حق ہے، تو شاید یہ سیاہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اس لیے ارادہ فرمائیں کہ آج کے بعد آپ اپنی مساجد کی حفاظت خود کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ مساجد کو آباد کریں گے۔ مساجد کی آبادی کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر۔ اور مسجد کی آبادی کیا ہے؟ مسجد کی آبادی ہے اللہ کے گھر کو اس طور پر آباد کرنا جس طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو آباد کیا تھا۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہماری آپ کی ذات سے یہ توقع، ہمارے آپ کے وجود سے یہ بات یقین کی دنیا میں آنا کہ ہم اور آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں، ہم اور آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے۔ میرے بھائی، بابری مسجد کی شہادت اور اس پر رام مندر کا بننا اور باطل کا پورے طور پر غرا کر سامنے آنا، جہاں آپ کو بہت سے پہلوؤں پر دعوت دیتا ہے، وہاں ایک بہت بنیادی پہلو پر وہ آپ کو چیخ کر دعوت دیتا ہے، اگر تم نے اپنی مسجدوں کی حفاظت کی ہوتی اور نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا، چبین نیاز سے اللہ کے گھر کو آباد رکھا ہوتا، تو شاید یہ دن تمہیں دیکھنا نہیں پڑتا۔ اس لیے سیدھے سیدھے لفظوں میں دوسری گزارش ہے، مسجدوں کا تحفظ کرتے ہوئے ان کو آباد کیجئے، نمازیں قائم کیجئے۔ نماز، یہ جمعہ کی نماز ہے تو بھیڑ ہے، کیا عصر میں یہی بھیڑ ہوگی؟ کیا مغرب میں یہی بھیڑ ہوگی؟ کیا عشاء میں یہی بھیڑ ہوگی؟ کیا کل پھر فجر میں یہی بھیڑ ہوگی؟ نہیں۔ آخر یہ نمازی جائیں گے کہاں؟ کون اس بات کا ان سے سوال کرے؟ اللہ کے بندو، صبح کہاں تھے؟ شام کو کہاں رہو گے؟ مسلمان ہے، محلے دار ہے، بڑی بڑی مساجد آپ نے آباد کی ہے، لیکن ان مسجدوں کو آباد کرنے کے شاید آپ کو کسی جناتی مخلوق کی ضرورت ہے۔ اس لیے بہت سیدھے صاف ستھرے لفظوں میں سن لیجئے، مساجد آباد کیجئے اور نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ مسجد کی آبادی نماز سے ہے، مسجد کی آبادی نماز سے ہے۔ مزید آگے بڑھیں، تیسری گزارش، مسجد اللہ کا گھر ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بلا شبہ مساجد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ علماء نے، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، مسجد میں ذاتی اعلان جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی کھڑے ہو کے کہے میرا تعاون کرو، کوئی کھڑے ہو کے کہے میری بیٹیوں کی شادی ہے، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے اور اپنے لیے مسجد میں اللہ کے گھر میں خیرات مانگے، یہ جائز نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا اللہ کے غیر کو پکارنا یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اس لیے جب کہیں کسی کو اعلان کرتے دیکھو تو محبت سے بٹھا دو، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، ذاتی اعلان کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس سلسلے میں جو گزارشات مجھے آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، اس میں تیسری بنیادی گزارش یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر قائم کیجیے، آباد کیجیے۔ جہاں یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ باطل طاقتیں بابری مسجد کو ایشو بنا کر الیکشن کے مفادات کا حصول چاہتی ہیں، بہت اچھے سے ذہن نشین فرمائیے، جہاں ایک بہت بنیادی کمی اور کمزوری باطل طاقتوں کی جانب سے طاقت کے زور پر ایک بڑی کمزور بات معاشرے میں پھیلائی گئی اور انہوں نے بابری مسجد اور رام مندر کے مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنا کر
الیکشن کے ووٹ کے مفادات کے حصول کو ممکن اور یقینی بنانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کا ایک بہت بنیادی قصور اس میں یہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی مسجد کو مسجد نبوی کے طور پر متعارف نہیں کرایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی میں صرف 5 وقت کی نمازیں نہیں ہوتی تھیں۔ آپ کے یہاں تو سلم پور سے لے کے موج پور تک بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اور ان مسجدوں کے نگران ذمہ دار کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے چنڈال جن کو فکر کوئی حاصل نہیں ہے، شعور کوئی حاصل نہیں ہے، ان کا وجدان کسی طرح کام نہیں کرتا۔ مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر وہ لائے گا جس میں سوچ ہوگی، فکر ہوگی، عقل ہوگی، تدبر ہوگا، شعور ہوگا، علم ہوگا، صلاحیت ہوگی، صالحیت ہوگی، نبی سے قرب ہوگا، نبی سے تعلق ہوگا، نبی کی سیرت اس کی زندگی میں ہوگی، نبی کی سیرت اس کے سامنے ہوگی۔ ارے بھائی، جو الف اور بھالے کا فرق نہیں جانتا، الف لگا دیجئے، بھالا کھڑا کر دیجئے۔ جس پٹ کو، بے وقوف کو، جس نامعقول کو یہ تمیز نہ ہو الف کس کو کہتے ہیں، بھالا کس کو کہتے ہیں، اس آدمی کو آپ نے مسجد سونپ دی ہے۔ کیا آپ لا سکتے؟ نہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں نوجوان نسل سے، پڑھے لکھے لوگ آخری درجے میں پڑھے لکھے، شعور کے مالک، عقل والے، فکر والے، سوچ رکھنے والے لوگوں کو مسجدیں سونپیے، نگران بنیے، ذمہ دار بنیے، آپ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مسجد کو ان لوگوں کے حوالے کیجئے جن لوگوں میں مسجد کو لے کر چلنے کی صلاحیت ہو۔ 400 گز کی مسجد اور فقط 5 نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، عیدین کی نماز ہوتی ہے، بقیہ ایام میں کیا ہوگا؟ اس لیے بصد احترام آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر لائیے۔ مسجد نبوی کا طرز کیا ہے؟ مسجد نبوی میں صرف 5 نمازیں نہیں ہوتی تھیں، مسجد نبوی میں 5 نمازوں کے ساتھ درس قرآن ہوتا تھا، مسجد نبوی میں 5 نمازوں کے ساتھ درس حدیث ہوتا تھا، مسجد نبوی میں 5 نمازوں کے ساتھ بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، مسجد نبوی میں 5 نمازوں کے ساتھ ننگوں کے کپڑے کا انتظام کیا جاتا تھا، مسجد نبوی میں 5 نمازوں کے ساتھ راہگیر مسافروں کے ٹھہرنے کا انتظام تھا، مسجد نبوی میں 5 نمازوں کے ساتھ غیر مسلم وفود آتے تھے، اللہ کے نبی ان پر دعوت پیش کرتے تھے، اسلام ان پر پیش کیا جاتا تھا، اور پوری سیرت طیبہ میں مسجد نبوی علیہ السلام میں ایک تحقیق کے مطابق کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے حضور کی حیات میں جب کسی غیر مسلم کو وہاں آنے کی اجازت نہ دی گئی ہو۔ غیر مسلم آتے تھے، مسجد دیکھتے تھے، فاصلے مٹتے تھے، دوریاں ختم ہوتی تھیں، اور نتیجے میں مسلمان ان تک اسلام پہنچانے میں کامیاب ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں ہے ایسا؟ نہیں ہے، ڈھونڈے نہیں ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس فکر کے لوگوں کے ہاتھ میں مسجد نہیں ہے، اللہ کے ان بندوں کے حوالے مسجد نہیں کی گئی ہے جن کی فکر اچھی ہو، جو صالح فکر کے لوگ ہوں۔ اس لیے اپنی مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر لائیے، اس میں بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو، چاہے آپ 10 پیکٹ تقسیم کریں، لیکن مسجد کے پلیٹ فارم سے کھانے کے 10 پیکٹ تقسیم ہو، بغیر کسی مذہب و ملت اور بغیر کسی تفریق مذہب کے، اس میں مسلمان بھی آ کر کھانا لے جائے، ہندو بھی آ کے کھانا لے جائے، تاکہ جب اس ہندو کے ہاتھ میں وہ کھانے کا پیکٹ پہنچے اور کوئی اس کو اکسائے کہ جاؤ اس مسجد کو شہید کر دو، تو وہ کہہ دے جس مسجد سے کھانا ملتا ہے اس مسجد کو شہید کرنے کا جگرا مجھ میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے، فقدان ہے اس کا۔ اس لیے بصد احترام آپ کی خدمت میں عرض ہے، مسجد نبوی کے طرز پر اپنی مسجدوں کو بنائیے۔ چوتھی بڑی گزارش یہ ہے کہ طے کر لیجئے کہ آپ ایک بابری مسجد کی شہادت کو کس طرح بھلا پائیں گے۔ طے کیجئے کہ آپ جگہ جگہ اللہ کا گھر بنائیں گے، اپنے وجود کو، اپنے پیسے کو، اپنی ذات کو مت دیکھیے، آپ طے کیجئے کہ آپ جگہ جگہ مسجد بنائیں گے، اور آپ یہ طے کیجئے کہ آپ کو مسجدیں آباد کرنی ہیں۔
ایک بابری مسجد توڑی گئی ہے، 1000 بابری مسجد اس زمین پر بنائی جائیں گی۔ ایک ایک مسلمان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ بابری مسجد کے بدلے ایک مسجد اپنے ذمہ لیتا ہے۔ جہاں ضرورت ہو، ضرورت کی جگہ آگے بڑھیے اور مسجد بنائیے۔ چوتھی، پانچویں اور آخری گزارش جو اس وقت مجھے آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، جو حد سے زیادہ اہم ہے، 22 تاریخ رام مندر کا پران پرتشٹھا۔ ملک کے یک طرفہ وزیر اعظم کا اس مندر کا افتتاح کرنا، میں نے بہت خاص پیرائے میں خاص جملہ استعمال کیا ہے، ملک کے یک طرفہ ایک قوم کے وزیر اعظم، عزت مآب وزیر اعظم کا 22 جنوری کو رام مندر کی پران پرتشٹھا کے لیے تشریف لے جانا، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کا رویہ، مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا عمل، ان کا طرز کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر RSS اور BJP نے فکری ارتداد کے جشن میں 22 جنوری کو تبدیل کر دیا ہے۔ 22 جنوری کے رام مندر کے افتتاح کی تاریخ کو BJP نے، RSS نے فکری ارتداد کے جشن میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کی چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، جو ڈھکے چھپے منافق تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ ٹی وی ڈیبیٹس پر دیکھیے، نیوز چینلز پر دیکھیے، جگہ جگہ اظہار یکجہتی کے نام پر رام مندر کی تعظیم و تکریم کا اظہار دیکھیے، اور اس کی چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ دیکھیں، جیسے جیسے رام مندر کے پران پرتشٹھا کی 22 جنوری کی تاریخ قریب آ رہی ہے، ویسے ویسے وہ مسلمان جو اپنے اندر نفاق رکھتے ہیں، اسلام کے تئیں خالص نہیں ہیں، وہ دونوں طرف کی بجانا چاہتے ہیں، وہ کفر کے تئیں ہمدردی رکھتے ہیں، وہ کفر کے تئیں سوغات دل میں رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس زمین پر وہ اسلام چھوڑ کر جینا چاہتے ہیں۔ ان کے اپنے من کی منشا یہ ہے، راضی رہے باغباں اور خوش رہے صیاد بھی۔ ان کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ پورے طور پر اس ملک کی دیگر اقوام بھی راضی رہیں اور ان کے اپنے کام بھی چلتے رہیں اور وہ مسلمانوں کے خانوں میں بھی رہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کسی ایسی جگہ کھڑے ہیں تو اچھے سے ذہن نشین فرما لیجئے، رام مندر کے بننے پر کسی طرح سے خوش ہونا کفر ہے، رام مندر کے وجود پر کسی طرح سے سہمتی کفر ہے، رام مندر کے وجود پر کسی طرح سے اظہار عقیدت، مبارکباد دینا، اس کی خوشی میں شامل ہونا یا ان کی پیٹھ تھپ تھپانا یا سمجھوتا کر کے بیٹھ جانا اور یہ کہہ دینا جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، اللہ کی قسم یہ کفر ہے۔ آپ کو موت نہیں آئے گی الا یہ کہ آپ کا کافر ہو کے مرنا طے ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے ذہنوں میں ذہنوں کی پرتیں اتار دیجئے اور بٹھا لیجئے اس بات کو، رام مندر کا بننا بابری مسجد کی جگہ پر ظلم ہے۔ میرے ساتھ کہیں، رام مندر کا بابری مسجد کی جگہ پر بننا ظلم ہے، کھلا ظلم ہے، انصاف کا قتل ہے، سیکولرزم کا قتل ہے، ملک کے دستور کو آگ لگا دینا ہے۔ اور جو مسلمان ان لوگوں کے ساتھ مل کر کسی طرح کے جشن میں شریک ہوتا ہے، کسی پہلو سے وہ فکری ارتداد کا شکار ہے اور مسلمانوں کی جماعت میں گھسپیٹیا ہے، منافق ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، ایودھیا کے رہنے والا ایک باشندہ ہے، اس کا نام ہے نور عالم، وہ وہیں رہتا ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ میں اس 22 جنوری کی تاریخ کو ایک لنگر کا اہتمام کروں گا تاکہ آنے والے رام بھکت بھوکے نہ رہے۔ یہ فکری ارتداد ہے۔ آگے بڑھیں، مراد آباد کے رہنے والے کوئی شعیب صاحب ہیں، ان کا پیتل کا کاروبار ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم رام مندر کا ماڈل بنا رہے ہیں، اور اس وقت پیتل کے ماڈل زور و شور سے بن رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ماڈل بنایا جس میں مندر
اور साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर को जोड़कर इस इजहार यकजहती का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए फख्र की बात है, ये मुसलमान बोल रहा है, ये मुसलमान कह रहा है, हमारे लिए फख्र की बात है। शुएब मुरादाबाद का रहने वाला, उसने ये ऐलान किया है, जो पीतल का कारोबारी है, उसने कहा हमारे लिए फख्र की बात है कि हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है। आगे बढ़ें, कानपुर के रहने वाले फैयाज राठौर सिक्कों का कारोबार कर रहे हैं। वो इस वक्त ऐसे सिक्के तैयार कर रहे हैं जिनमें राम मंदिर की तस्वीर बनी हुई है, राम मंदिर की तस्वीर को दर्शाया गया है। आगे बढ़ें, महाराष्ट्र की रहने वाली फातिमा शेख पैदल महाराष्ट्र से चलकर अयोध्या पहुंच रही हैं राम मंदिर की अकीदत में। मुसलमानों, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये कुफ्र से समझौता नहीं है तो और क्या है? ये कुफ्र के साथ इजहार यकजहती नहीं है तो और क्या है? ये राम मंदिर की कबूलियत नहीं है, उसको अपने दिल में कबूल कर लेना नहीं है तो और क्या है? आप अल्लाह के घर की शहादत पर राजी हैं, आपकी बर्बादी यकीनी है। सुनो, बड़ा अजीब मौका आन पड़ा है इस वक्त। ईमान बचाओ, प्राण का मसला नहीं है, ईमान का मसला है। आप मुसलमान हो, ये नहीं भूलना है, एक अल्लाह को मानते हो, ये नहीं भूलना है, मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, ये नहीं भूलना है। हमारा कुफ्र से, निफाक से, अहले कुफ्र से, अहले निफाक से न कोई कल किसी तरह का वास्ता राब्ता था और न क़यामत की सुबह तक हो सकता है। हमारा कोई ताल्लुक राम मंदिर से नहीं है, हमारा ताल्लुक मस्जिद से है, मस्जिद से, मस्जिद से था, मस्जिद से है और मस्जिद से रहेगा। हम मुसलमान हैं, इसका ऐलान करो, इस बात को बबांगे दोहल कहो, सारे हिंदुस्तान में कहो, सारा मुसलमान खुलकर इसका इजहार करे। हमारा ताल्लुक मस्जिद से है, मंदिर से नहीं है। हम ऐलान करते हैं, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं घसीटते, हम कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। और जो मुसलमान होगा वो किसी के दीन को कबूल नहीं करेगा। इसलिए अपने कारोबारी दुकानदारों के रवाबित की वजह से मजबूर ना होना। खेल बनाया हुआ है। अल्लाह कह रहे हैं अनुलजिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। ये मेरे कॉलेज के दोस्त बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं। साफ लफ्जों में सुन लो जवानों, अपने दीन पर कायम रहो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर सूली चढ़ गया, वो देखो करबला सज रहा है, बद्र ओहद सजा है, सारे सहाबा निछावर हैं, तब ये दीन तुम तक पहुंचा है। अगर इतनी आसानी से दीन मिटने दोगे फिर तुम्हारे वजूद का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा वजूद बेमाना है। जालिमाना तरीके पर हुकूमत राम मंदिर बना रही है, बनाए, शौक से बनाए, 1000 बार बनाए, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। प्राइम मिनिस्टर समझ रहे दुनिया नहीं देख रही है, बीजेपी समझ रही है दुनिया नहीं देख रही है, आरएसएस समझ रही है दुनिया नहीं, और तुम समझ रहे हो कि हमेशा तुम रहोगे। तुमसे पहले भी कुछ लोग इस जमीन पर थे जो काला बिल लाए थे, जो 70 साल से इस जमीन पर हुकूमत कर रहे थे। इसलिए चूंकि आप वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हैं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए एहतराम और इज्जत के साथ आप तक भी ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं। सुन लीजिए, आज आप हैं, कल कोई और होगा, कल कोई और था, आज आप हैं, कल कोई और होगा। अगर आपने ये रास्ता खोल दिया कि दूसरों की इबादत गाहों को तोड़कर आप अपनी इबादत गाहें बनाने का ख्वाब देखते हैं, और इस तरह से इस पहलू पर, इस शक्ल पर आप कहिए कि राम का ये स्थान और राम की ये दुनिया बसाना चाहते हैं, और इसको आप रामनगर बनाना चाहते हैं, या इसको कहिए कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो हम ये समझते हैं आने वाली नस्ल आपको माफ नहीं करेगी। इसलिए बसद एहतराम आपकी खिदमत में अर्ज है, मैं नौजवान बच्चों से फिर दोहरा रहा हूं, तवज्जो कर लें। किसी गैर मुस्लिम भाई की रियायत में उसको राम मंदिर के इफ्तिताह पर बनने पर मुबारकबाद देना क्या है? कुफ्र है, कुफ्र। उसी वक्त आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, लुगाई भी हाथ से चली जाएगी। सुन लीजिए, निकाह खत्म। उसी वक्त
ادھر آپ کفر قبول کرتے ہیں، سمجھوتا کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو آپ گرائے جانے پر تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ درست ہوا ہے، پھر آپ کے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی طرح کی مبارکبادی کی گنجائش نہیں، کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں، اور کسی طرح سے اظہار یکجہتی نہیں۔ اندریش کمار جو آر ایس ایس کے کسی عہدے پر ہیں یا غالباً بی جے پی کے کسی عہدے پر ہیں، ان کا بیان آیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ 22 جنوری کو جگہ جگہ نہیں بلکہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں رام رام جی ہونا چاہیے۔ ہم اندریش کمار سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اپنے کانوں کو ذرا وسعت دے کر سن لیجئے، کان کھول لیجئے۔ آپ 22 تاریخ کو رام مندر کا افتتاح کریں گے، ہم 22 تاریخ کو اپنی پیشانی اللہ کے حضور جھکا کر اللہ اکبر کی صدائیں لگا کر کہیں گے اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں۔ ہم نہیں کہیں گے آپ کہتے ہیں رام رام کہا جائے، ہم اللہ اللہ کہیں گے۔ آپ کہتے ہیں رام بھکتی کی جائے، ہم محمد کا نغمہ گائیں گے۔ آپ کہتے ہیں مسجد کے توڑے جانے پر، مندر کے بننے پر خوشی کا اظہار کیا جائے، ہم کہتے ہیں ہم مسجد کا سوگ منائیں گے اور 1000 بار منائیں گے، اور اس رب سے کہیں گے مولا ان ظالموں کا خاتمہ فرما۔ اس رب سے کہیں گے مولا ان ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ اس مولا سے کہیں گے مولا ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور اس وطن کی، اس مٹی کی حفاظت کرتے ہوئے اس زمین کا ان لوگوں کو اقتدار نصیب فرما جن کے ذہنوں میں کسی بھی طرح سے انصاف کی شمع جلتی ہیں۔ کسی طرح کی کوئی مبارکباد نہیں، کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں۔ کوئی بہت قریبی غیر مسلم دوست آپ سے فون کر کے کہے کہ جناب من ایسا ایسا ایسا، نہیں کچھ نہیں، اس سے کہیں دوستی اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، رابطہ اپنی جگہ، پیار و محبت اپنی جگہ، کاروبار اپنی جگہ، لین دین اپنی جگہ، لیکن سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے، ہم آپ کی وجہ سے اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک صحابیہ سے ایک بندے نے نکاح کا پیغام بھیج کر فرمائش ظاہر کی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ صحابیہ نے 2 ٹوک صاف لفظوں میں کہا تمہارا دامن کفر کی گندگی میں لتھڑا ہوا ہے، میں مسلمان خاتون ہوں، اسلام کے بغیر تمہیں قبول نہیں کر سکتی، آج اسلام لے آؤ، کل تمہیں قبول کر لوں گی، لیکن اسلام کے چھوڑتے ہوئے، اسلام کے دائرے کے خلاف میں تمہیں کسی صورت قبول نہیں کر سکتی۔ اس لیے صاف کہیں کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں، کوئی بابو شونا نہیں، کوئی تعلق نہیں، سب دور۔ یہ ڈرامے، یہ دھندے ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ اسلام سے کھیلنے والا پہلو ہے۔ بہت اچھے سے سن لیجئے، کوئی کاروباری کسی طرح کا سمبند نہیں۔ اگر مسجد کے گرنے پر اور مندر کے بننے پر آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کفر کرتے ہیں۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے اور اس ظالمانہ کردار سے پروردگار اس ظالم حکومت کا خاتمہ فرمائے اور ان کا قلع کما فرمائے، اور اللہ پاک ہندوستان کی حفاظت کرتے ہوئے اس ملک کو امن، سلامتی، چین، بہار، قرار اور محبت بھرے لوگ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔